تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، عزیزوں کا، اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں، پیار کریں۔ علم کا لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں۔ علم حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے، اور جب ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رذائل اور خسائل ان دونوں کی خبر ہو جائے، خیر کیا ہے شر کیا ہے اس میں تمیز کا ملکہ ہمیں نصیب ہو جائے، اچھائی اور برائی کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ مقصود ہوتا ہے علم سے۔ علم سے، تعلیم سے مقصد زیادہ باتیں کرنا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو شاید بڑا عالم ہے، ایک شخص بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس معلومات زیادہ، ایسا نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے۔ اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے اب بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے۔ اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔
اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہیں۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہو نا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے۔ وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کیں، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوں۔ وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم، ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا۔ دینی تعلیمات کا فقدان ہے، جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟ بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی کی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی۔ حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے،
میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا۔ بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کیا۔ گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا۔ لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں جس پہ نعرے لگیں گے، آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں۔ وہ اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ، اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا، اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا۔ یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی، تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی تو سفر کریں۔ تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں، لیکن مسائل نہیں آتے۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے۔ تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئیں آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے۔ تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی۔ کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا، اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا، تو یہاں تو بیچاری بیویاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے، کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے۔ ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں، اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے، اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے۔
سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی، چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں۔ اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا، اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں۔ دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ۔ کیوں؟ اذان شروع ہوگی جی۔ عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو۔ دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں۔ آزمائے۔ ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا، اور آ کے وہ رونے لگا۔ میرے گھر والے کہنے لگے، کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے۔ میں نے کہا، پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے، نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں نے کہا، کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے لگے، نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں۔ میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے، ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں، جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں، اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو۔ خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو۔ اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں، اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ
बड़े हैं ना, आपकी माँ भी तो इंतज़ार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें। आपकी अहलिया मुंतज़िर हैं। कुछ बातें बीवी किसी और से नहीं कह सकती, सिर्फ अपने शौहर से कहती है। लेकिन वो तो आते ही जलाल में आ गए साहब, वो कहने लगे तू बड़ी नालायक है, मैं थका मांदा आया हूं और तूने मुझे कहानी सुना दी है। वो उस खातून से शिद्दत के साथ पेश आने लगे। मेरे रसूल पाक की हयात नूर को देखो, हज़रत उम्मे ऐमन हुज़ूर की रज़ाई वालदा हैं, उनकी भी खिदमत हो रही है। हज़रत हलीमा सादी आ रही हैं तो खिदमत हो रही है। हज़रत अब्बास हुज़ूर के चचा हैं तो करीम फरमाते हैं मेरे चचा हैं बाप की जगह पे। हुज़ूर दोस्त अहबाब सहाबा ग़ुलामों सब के साथ प्यार कर रहे हैं। 9 अज़वाज मुतहरात हैं घर के अंदर। और कैफियत ये है कि हुज़ूर सिर्फ उनकी ज़रूरतों का ही ख्याल नहीं करते, ख्वाहिशात का ही ख्याल नहीं करते, बल्कि मेरे करीम का तरीका ये है कि कोई बंदा आज बोल क्या रहा है, वो कहाँ खड़ा है, आज उसके जुमले किस तरह के हैं, उसका लहजा किस तरह का हो गया है और उसे ठीक कैसे करना है। महबूब इसका ख्याल फरमाते, तवज्जो करते। मैं कहता हूँ कि हम सबको शौक़ आया है आराम करने का। मैं सुबह 11 बजे से पहले अपने घर से निकल आया था और ये वक्त आ गया है और रात को खुदा जाने किस वक़्त घर पहुंचना है। कई दफ़ा कैफियत ये होती है कि गाड़ी से उतरते हैं तो फिर दिल करता है कि कोई उठा के चलाए ना कभी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि हमसे मिल के नहीं गए, फ़ोटो नहीं खिंचवा के गए, फलानी जगह चाय नहीं पी के गए। ये तसलसल है। लेकिन मैं जितना मर्ज़ी थका मांदा घर जाऊंगा ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं तो बड़ी टेंशन में जाऊं। मेरी घर वाली एक दिन मुझसे कहने लगी आपने कभी नहीं कहा कि मैं थका हुआ आया, बंदा थक भी तो जाता ही है ना, कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जेड़ा अब्बा जी कर दे रहे हैं वो नहीं करना। क्यों कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल हैं, मैं तो जिधर से गुज़रता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक़ पैदा हो। मेरे अजीज़ आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते। जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुज़ूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊं तुम्हें। या रसूलल्लाह बताइए। हुज़ूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे। हुज़ूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राज़ी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाऊँ यहाँ तक ख्याल फरमाते हो, किसके जुमले कहाँ पहुँच गए यहाँ तक ख्याल है। फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। और भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ, मेरे दिल में हर वक़्त मदीने वाले महबूब ही रहते हैं, नाम ही छोड़ती हूँ सिर्फ। ओ मेरे दोस्त थोड़ा सा जा। और दूसरा अर्ज़ करूँगा
दौलत अगर बहुत आली चीज़ होती ना, बहुत कीमती, तो सबसे ज़्यादा सैयदा आयशा के घर में होती। अगर पैसों से ही शौक आता तो पैसे सबसे ज़्यादा हज़रत फातिमा ज़हरा के काशाना नूर में होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई तुहानू परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान च अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6-6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर तो हर शाही, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है। तबीयत नहीं, अपने घरों में अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तराब से बाहर आएँ। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी। कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। आखिरी गुजारिश आप हज़रात से करनी है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं, एक गुजारिश आप हज़रात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फ़जीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज़ ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना 1-1, 2-2 का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है।
کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، دو تین کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو۔ کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی عید سے پہلے زیادہ بکتے ہیں۔ فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے، سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں کو۔ میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا، ذبح ہی وہاں جا کے کر لو، تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں۔ یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی، تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اماں جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی، وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا اہتمام کر دیتی تھی، لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دے آؤ، تو میں کہتی اماں جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو اجر لینا ہے وہ رب کی بارگاہ سے لینا ہے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں، تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو، نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا، تو بعض اوقات بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ بعض اوقات انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی تو، بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے، اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی، تمہیں کیا پتا ہو، وہاں تو اے سی بھی ایک منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے، اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی۔ یہ چھوٹی عید گزری تھی نا، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں۔ ایک تو ذوق علم پیدا کریں، ایک اپنے گھر میں اطمینان کا ماحول لائیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، عزیزوں کا، اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں، پیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔